رات کا پچھلا پہر تھا اور پورے گھر پر موت جیسی خاموشی طاری تھی، مگر ہمنا کے دل میں کسی میلے جیسے شور برپا تھا۔ وہ دبے قدموں سانس روکے کوریڈور میں چل رہی تھی، جیسے کسی بڑی واردات کا ارادہ ہو۔ اس کی منزل سامنے والا وہ کمرہ تھا جس کے دروازے پر لگی نیم پلیٹ اسے کسی جلاد کے پروانے جیسی لگ رہی تھی۔ حاروب احمد، ہمنا نے بڑبڑاہٹ کر اپنے دوپٹے کا پلو دانتوں تلے دبایا۔ یا اللہ، بس ایک بار وہ پیپر ہاتھ لگ جائے، کل کلاس میں سب کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے مجھے۔ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ پورے 10 منٹ پڑھا کروں گی۔ اس نے بڑی احتیاط سے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ کمرے سے ٹھنڈی اے سی کی ہوا اور حاروب کے مخصوص پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو باہر آئی۔ کمرے میں مدھم سی نائٹ لیمپ کی روشنی تھی جس میں حاروب بیڈ پر چادر تانے پرسکون سو رہا تھا۔ ہمنا نے ایک نظر اس کے پرسکون چہرے پر ڈالی۔ بڑا معصوم بن کے سو رہا ہے، جیسے دن میں اسے مجھ پر غصہ کرنا اور کھری کھری سنانا یاد ہی نہیں رہتا۔ اس نے منہ بنایا اور سیدھی اس کے اسٹڈی روم ٹیبل کی طرف بڑھی جہاں پیپرز کا ڈھیر لگا تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے فائلیں پلٹنے لگیں۔ اسے معلوم تھا کہ اگر یہ ٹیسٹ کل کلاس میں بٹ گیا تو حاروب اس کے 0 نمبروں کو پوری کلاس کے لیے مثالی نمونہ بنا دے گا۔ اسے وہ جملہ یاد آیا جو حاروب اکثر کہتا تھا، ہمنا بی بی، دماغ کو صرف بال بنانے کے لیے استعمال نہ کریں، کبھی پڑھائی کے لیے بھی زحمت دے دیا کریں۔ اچانک اس کی نظر اپنے پیپر پر پڑی۔ اس پر بڑے بڑے سرخ پین سے 25 میں سے 2 لکھا تھا اور ساتھ ہی ایک نوٹ انتہائی مایوس کن، کل آفس میں ملیں۔ ہمنا کی جان نکل گئی۔ آفس میں؟ یہ تو مجھے کچا چھپا جائے گا۔ اس نے تیزی سے پیپر اٹھایا اور اسے تہہ کر کے اپنے دوپٹے میں چھپانے ہی والی تھی کہ کمرے کی لائٹ اچانک جل اٹھی۔ چوری پکڑی جائے تو انسان کو بھاگنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہی جم جانا عقل مندی نہیں ہے مس ہمنا۔ حاروب کی بھاری اور روبدار آواز گونجی۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے مگر آنکھوں میں وہی مخصوص شرارتی اور سخت تیور تھے جو کلاس میں ہوتے تھے۔ ہمنا نے جھٹکے سے پیپر پیچھے چھپایا اور ایک مصنوعی ہنسی ہنسی، اوہ حاروب بھائی، آپ جاگ رہے ہیں؟ میں تو وہ بس دیکھ رہی تھی کہ کمرے میں مچھر تو نہیں ہے۔ حاروب نے ایک آبرو اچکا کر اسے دیکھا اور بیڈ سے اتر کر اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ مچھر؟ اسٹڈی ٹیبل پر، اور وہ بھی آدھی رات کو؟ پیپروں کی فائل ہو گئی نیچے۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ ہمنا کا دل اس کی قربت اور پکڑے جانے کے خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پیپر واپس رکھیں جو آپ نے ابھی اغوا کیا ہے، حاروب نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ کون سا پیپر؟ میں نے تو کچھ نہیں لیا، ہمنا نے معصومیت کی انتہا کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو پھر یہ ہاتھ پیچھے کیوں ہے؟ دکھائیے ذرا۔ حاروب نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہمنا کو اپنی بے وقوفی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حاروب جتنا اچھا ٹیچر تھا اتنا ہی ضدی کزن بھی۔ حاروب نے تیکھی نظروں سے ہمنا کو دیکھا جو پیپر پیچھے چھپائے دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ اس کا سانس بے ترتیب تھا اور حاروب کی مردانہ خوشبو اس کے حواس معطل کر رہی تھی۔ ہمنا، شرافت سے پیپر میرے حوالے کر دو، ورنہ کل جو کلاس میں ہوگا اس کا تصور بھی تمہارے لیے بھیانک ہوگا۔ حاروب نے اس کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ اس کے لہجے میں غصہ بھی تھا اور ایک عجیب سی تپش بھی۔ کون سا پیپر؟ میں تو بس آپ کا حال پوچھنے آئی تھی۔ ہمنا نے نظریں چکا کر سفید جھوٹ بولا۔ حاروب نے ایک ہی جھٹکے سے اس کی کلائی تھامی اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ ہمنا سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ حاروب کا دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد جما جس نے ہمنا کے جسم میں بجلی سی دوڑا دی۔ جھوٹ بولتے ہوئے تمہاری پلکیں لرزتی ہیں ہمنا، حاروب نے اس کے چہرے کے اتنا قریب ہو کر کہا کہ ہمنا کو اس کی گرم سانس اپنے لبوں پر محسوس ہونے لگے۔ اس کا غصہ اب آہستہ آہستہ ایک گہرے رومانوی خمار میں بدل رہا تھا۔ حاروب چھوڑے مجھے۔ ہمنا نے جدوجہد کی مگر حاروب کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ پہلے پیپر دکھاؤ، حاروب نے شرارت سے کہا اور اپنے چہرے کو اس کی گردن کے قریب لے گیا۔ ہمنا نے جھرجھری لی اور اپنی آنکھیں میچ لیں۔ نہیں دوں گی، آپ کل سب کے سامنے میری بے عزتی کرتے ہیں، آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ حاروب نے اس کے کان کی لو کے پاس سرگوشی کی۔ احساس تو بہت ہوتا ہے، اسی لیے تو رات بھر تمہارے ان 0 نمبروں کو دیکھ کر کڑتا رہتا ہوں کہ میری منکوہا اتنی نالائق کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے اچانک ہمنا کا ہاتھ مروڑ کر اس کے پیچھے سے پیپر نکالنا چاہا جس پر ہمنا اس سے گتھم گتھا ہو گئی۔ اس کھینچا تانی میں ہمنا کا توازن بگڑا اور وہ حاروب سمیت بیڈ پر جا گری۔ حاروب اس کے عین اوپر تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ ہمنا کے ہاتھوں کو بستر پر جکڑے ہوئے تھے۔ کمرے کا درجہ حرارت یکدم بڑھ گیا تھا۔ ہمنا کی سانسیں حاروب کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ حاروب کی نظریں اس گلابی لوبوں پر ٹھہر گئی تھی۔ غصہ کہیں پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ اس نے اپنی گرفت تھوڑی اور سخت کی جیسے اسے خود میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔
تم بہت بدتمیز ہو گئی ہو، ہاروب نے دبی آواز میں کہا۔ اس کی نظروں میں موجود شدت ہمنا کو پکھلا رہی تھی۔ اس نے جھک کر اپنی پیشانی ہمنا کے پیشانی سے ٹکا دی۔ اور آپ بہت ظالم ٹیچر ہیں، ہمنا نے کپکپاتی آواز میں جواب دیا۔ اس کا ایک ہاتھ ہاروب کے کندھے پر ٹکا ہوا تھا۔ ہاروب نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور اپنا ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر انگوٹھے سے اس کے لبوں کو چھوا۔ اگر تم پڑھائی پر توجہ دو تو مجھے یہ ظلم کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کا لہجہ بے حد رومانوی اور گہرا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی انگلیاں ہمنا کے بالوں میں پیوست کر دیں اور اسے مزید اپنی جانب مائل کیا۔ اس نے جھک کر ہمنا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایک طویل اور تپتا ہوا لمس، ہمنا کا دل مٹھی میں آ گیا۔ پیپر تو میں لے کر رہوں گا ہمنا، اور سزا بھی دوں گا۔ اس نے اس کے لبوں کے بالکل قریب ہو کر شرارت سے کہا، کیسی سزا؟ ہمنا نے مدہوشی میں پوچھا۔ ہاروب نے اس کے چہرے پر بکھری لٹ کو کان کے پیچھے ارسا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، کل رات تمہیں میرے ساتھ بیٹھ کر 3 گھنٹے پڑھنا ہوگا، یہی تمہاری سزا ہے۔ ہمنا نے فوراً آنکھیں کھولیں، سارا رومان ہوا ہو گیا تھا۔ 3 گھنٹے؟ ہاروب، یہ تو موت ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ میرا پیپر لے لیں۔ ہاروب کھلکھلا کر ہنس پڑا اور اس سے الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ اب پیپر نکال دو ورنہ سزا ڈبل ہو جائے گی۔ ہمنا نے روحان سی صورت بنا کر دوپٹے میں چھپا پیپر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہاروب نے پیپر لیا اور اسے دیکھ کر دوبارہ غصے سے بھر گیا۔ 2 نمبر؟ ہمنا، کل تم آفس آ رہی ہو، یہ رومانوی رعایتیں صرف اس کمرے تک تھیں، یونیورسٹی میں تم صرف میری اسٹوڈنٹ ہو۔ ہمنا نے تکیہ اٹھا کر اسے مارا۔ آپ بالکل ہٹلر ہیں، اور وہ پیر پٹکتی کمرے سے باہر بھاگ گئی، جبکہ ہاروب پیپر ہاتھ میں لیے اسے دیکھتا جا رہا تھا اور مسکراتا رہا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر پورا خاندان جمع تھا، مگر فضا میں ایک عجیب سا کھچاؤ والی خاموشی تھی جسے صرف چمچوں کے ٹکرانے کی آواز توڑ رہی تھی۔ ہمنا اپنی پلیٹ میں کانٹے سے آملیٹ کے ٹکڑے کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار سامنے بیٹھے ہاروب پر تھیں، جو بڑے پرسکون سے اخبار پڑھ رہا تھا، چائے پی رہا تھا، جیسے کل رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اچانک ہمنا کی چچی لیلا بیگم نے پیار سے ہمنا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور ہاروب کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیٹا ہاروب، آج ہمنا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، رات بھر بے چینی رہی ہے اسے، میرا خیال ہے آج یہ یونیورسٹی نہیں جائے گی، اسے آرام کرنے دو۔ ہاروب نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر چائے کا سپ لیا اور سپاٹ لہجے میں بولا، طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ ابھی تو آملیٹ کا قتل عام بڑے شوق سے کر رہی تھی۔ زینت بیگم، ہمنا کی مما، نے فوراً اپنی بیٹی کی طرفداری کی۔ ہاں بیٹا، چھٹی کر لینے دو اسے، ویسے بھی تو تم اسے کبھی سانس لینے کی مہلت نہیں دیتے، سارا وقت پڑھائی پڑھائی، آج ایک دن گھر لے لے گی تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹے گا۔ ہمنا کے پاپا اور چاچو نے بھی زینت بیگم کی تائید میں سر ہلایا۔ ہاں ہاروب، جانے دو بچی کو، تھک گئی ہوگی، چاچو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن ہمنا کی چھوٹی بہن، جو اس کے سارے ڈراموں سے واقف تھی، دبی آواز میں بولی، کوئی طبیعت خراب نہیں ہے، یہ سب ڈرامے کر رہی ہے تاکہ ٹیسٹ کے رزلٹ سے بچ سکے۔ ہاروب نے اب اخبار تہہ کر کے میز پر رکھا اور اپنی گہری نظریں ہمنا پر گاڑ دیں، جو نظریں چکائے معصوم بننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ڈرامہ ہو یا حقیقت، رزلٹ تو بہرحال ملنا ہی ہے، اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور کرسی پیچھے کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بغیر کچھ کہے اوپر ہمنا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہمنا کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے سوچا اور دبے قدموں ان کے پیچھے بھاگی۔ جب ہارون کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کا نظارہ کچھ اور ہی تھا۔ ہمنا، جو ابھی نیچے بیمار بنی بیٹھی تھی، کمرے میں اس کا موبائل تکیے پر رکھا تھا، ہینڈ فری کی تاریں بکھری ہوئی تھیں اور اسپیکر سے ہلکی ہلکی گانے کی آواز آ رہی تھی۔ ہمنا نے کمرے میں آتے ہی جلدی سے ہینڈ فری کانوں میں ٹھونس لیے اور آنکھیں بند کر کے ایسے لیٹ گئی جیسے اسے دنیا و ما فیہا کی خبر نہ ہو۔ ہاروب اس کے بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ واہ، بیماروں کے شوق تو بڑے سریلے ہیں، ہمنا نے سنی انسنی کر دی اور مست ہو کر گنگنانے لگی۔ ہاروب نے جھک کر زور سے اس کے کان سے ہینڈ فری کھینچ لیے۔ آہ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہمنا دل ملا کر اٹھ بیٹھی۔ طبیعت بہت زیادہ خراب ہے نا، اسی لیے تو گانے سن کر دل بہلا رہی ہو۔ ہاروب نے اسے بیڈ کے ساتھ لگا کر گھیرے میں لے لیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، مگر آنکھوں میں وہی کل رات والی تپش تھی۔ 5 منٹ میں تیار ہو کر نیچے آؤ، ورنہ میں خود تمہیں اٹھا کر گاڑی میں ڈالوں گا، اور یاد رکھنا تمہارے پاپا اور چاچو کے سامنے میں تمہارا کزن ہوں، مگر یونیورسٹی کی حدود میں داخل ہوتے ہی تمہارا ہٹلر ٹیچر شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے ہمنا کی ناک کو سختی سے چٹکی بھری۔ جلدی کرو ورنہ کل رات والی سزا ابھی شروع کر دوں گا۔
ہمنا نے اسے گھور کر دیکھا۔ آپ بہت برے ہیں حاروب۔ حاروب نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے پلٹ کر دیکھا اور شرارت سے آنکھ ماری۔ وہ تو میں ہوں، اب جلدی سے حلیہ درست کرو اور نیچے آؤ۔ حاروب کی وارننگ سن کر ہمنا نے کمبل دوبارہ اپنے اوپر تان لیا اور ضد سے منہ بسور لیا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میں نہیں جا رہی تو نہیں جا رہی، آپ چاہے آپ ہٹلر بنے یا چنگیز خان، میں اس بیڈ سے نہیں ہلنے والی۔ حاروب جو دروازے تک پہنچ چکا تھا رک گیا۔ اس کے لبوں پر ایک خطرناک حد تک دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے پٹ سے دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھا دی۔ اوہ، تمہیں ہمنا کو رومانوی انداز میں منوانا پسند ہے۔ اس نے کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی چال میں کسی شکاری جیسی پھرتی تھی۔ ہمنا نے کمبل کے اندر سے اسے آتے دیکھا تو اس کی گھبراہٹ بڑھ گئی۔ یہ آپ دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ حاروب پیچھے ہٹے، مما آ جائیں گی۔ حاروب نے ایک جھٹکے سے کمبل کھینچ کر پرے پھینکا اور ہمنا کے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے بیڈ کے تاج کے ساتھ بالکل محصور کر دیا۔ اس کا چہرہ ہمنا کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ ہمنا کو اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دینے لگیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے ضد کر کے جیت جاؤ گی؟ اس نے نہایت مدھم اور ریشمی آواز میں پوچھا۔ اس کی انگلیاں ہمنا کے تھوڑی سے ہوتی ہوئی اس کے گالوں تک آئیں جہاں حیا کے مارے سرخ لہریں دوڑ رہی تھیں۔ حاروب پلیز، کوئی دیکھ لے گا۔ ہمنا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر حاروب کے مضبوط وجود میں جنبش تک نہ ہوئی۔ دیکھ لے تو کیا، میں تمہارا نکاح ہوا ہے ہمنا، میں اس کمرے میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے سے اپنی پیشانی ٹھکائی۔ اس کے لہجے میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک بے پناہ اپنائیت اور نشیلی شدت تھی۔ اور اگر تم پیار سے نہیں مانو گی تو میرے پاس منوانے کے لیے اور بھی بہت طریقے ہیں۔ اس نے اپنا چہرہ ہمنا کے کان کے پاس جھکایا اور اس کی لو کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے سرگوشی کی۔ اگر تم 5 منٹ میں تیار نہ ہوئی تو میں تمہیں اس بیڈ سے اٹھنے ہی نہیں دوں گا، پھر سارا دن یہیں گزرے گا تمہارے اور میرے درمیان۔ بولو کیا ارادہ ہے؟ ہمنا کے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ حاروب کا ایک ہاتھ اب اس کی کمر کے گرد لپٹ چکا تھا اور وہ خود اس کے کھینچ رہا تھا۔ ہمنا کی مزاحمت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ آپ بلیک میل کر رہے ہیں؟ اس نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، کیونکہ تمہارا یہ گلابی ہونٹ جب نہ کہتے ہیں تو مجھے ہاں کروانا بہت اچھے سے آتا ہے۔ حاروب نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکتے ہوئے کہا اور آہستہ آہستہ اس کے لبوں کی طرف جھکا۔ ٹھیک اس لمحے جب ہمنا کا دل دھڑکنا بھول گیا، حاروب رک گیا اور اس کے گال کو نرمی سے کاٹا۔ آؤچ! ہمنا کی چیخ نکلی۔ حاروب پیچھے ہٹا اور شرارت سے ہنسا۔ آپ، یہ پیار والا طریقہ تھا یا سزا والا؟ یہ تو تم خود طے کرو گی۔ 5 منٹ شروع ہو چکے ہیں ورنہ میں دوبارہ واپس آ رہا ہوں۔ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا جبکہ ہمنا اپنے دہکتے گالوں پر ہاتھ رکھے ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس ظالم شوہر پر غصہ کرے یا اس کے رومانوی وار پر قربان ہو جائے۔ بدتمیز ہٹلر! اس نے تکیہ دروازے پر دے مارا اور تیزی سے وارڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ حاروب اپنی بات کا پکا ہے۔ اگر وہ تیار نہ ہوئی تو وہ سچ میں واپس آ جائے گا۔ گاڑی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی مگر گاڑی کے اندر کا درجہ حرارت ہمنا کے غصے کی وجہ سے سورج سے بھی زیادہ تیز تھا۔ ہمنا بازو سینے پر باندھے منہ دوسری طرف کیے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی مگر اس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ ہٹلر کے سگے بھائی ہیں۔ آپ گھر والوں کے سامنے اتنے معصوم بنتے ہیں جیسے دودھ کے دھلے ہوں اور کمرے میں آتے ہی آپ کی اصلیت باہر آ جاتی ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے کسی کو زبردستی یونیورسٹی لانے کا؟ میرا نکاح ہوا ہے، کوئی عمر قید کی سزا نہیں ہوئی کہ آپ جب چاہیں مجھے بھیڑ بکری کی طرح ہانک کر لے جائیں۔ حاروب بڑے سکون سے اسٹیئرنگ تھامے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک جنون والی مسکراہٹ تھی جو ہمنا کو مزید آگ بگولا کر رہی تھی۔ بولتی رہو ہمنا، تمہارا غصہ تمہاری خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اس نے ایک نظر اس کے تمتماتے چہرے پر ڈال کر شرارت سے کہا، میری خوبصورتی کو گولی ماریں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ صبح صبح مجھے بلیک میل کیا، میرا گال کاٹا، دیکھیے ذرا کتنا نشان پڑ گیا ہے۔ اس نے اپنا رخسار اس کی طرف کر کے انگلی سے اشارہ کیا۔ لوگ پوچھیں گے تو کیا کہوں گی کہ میرے کزن کم ٹیچر کم منگیتر نے مجھے صبح صبح ناشتے میں چکھنے کی کوشش کی تھی۔ حاروب کا کہکہا گاڑی میں گونجا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، ویسے بھی تم صبح صبح لگتی ہی اتنی سویٹ ہو کہ میرا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ شٹ اپ حاروب، آپ اپنی یہ رومانوی باتیں اپنے پاس رکھیں۔ کل جو آپ نے کلاس میں میری بے عزتی کی تھی نا، اس کا بدلہ میں لے کر رہوں گی۔ میں جا کر چاچو کو سب بتا دوں گی کہ آپ مجھے ہراساں کرتے ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں بلکہ صرف ڈرامے دھمکاتے ہیں۔
हारूब ने अचानक गाड़ी की रफ्तार कम की और उसे सड़क के किनारे रोक दिया। हमना का दिल धक से रह गया। ये गाड़ी क्यों रोकी आपने? हारूब उसकी तरफ घूमा और अपना एक हाथ उसकी सीट की पुश्त पर रखकर उसके करीब हुआ। उसकी आंखों में अब शरारत की जगह एक गहरी संजीदगी थी। अच्छा, तो तुम चाचू को बताओगी? क्या बताओगी हमना, कि तुम्हारा शौहर तुमसे प्यार करता है, या ये बताओगी कि तुम्हें पढ़ाने के चक्कर में वो अपनी नींदें कुर्बान करता है? प्यार? इसे प्यार कहते हैं? आप तो मुझे जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। वो 0 नंबर सबके सामने बताना ज़रूरी था। हमना की आवाज़ भर आई। हारूब ने नरमी से उसकी ठोड़ी थाम कर अपना रुख उसकी तरफ किया। हमना, मैं तुम्हें एक काबिल इंसान बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई कहे कि हारूब अहमद की बीवी सिर्फ शक्ल से अच्छी है, दिमाग से खाली है। और रही बात उस कमरे की, तो वहाँ मेरा तुम पर पूरा हक है, जैसे तुम्हारा मुझ पर है। उसने झुक कर उसके माथे पर अपने लब रखे और सरगोशी की। अब अगर तुमने एक और लफ्ज़ शिकायत का निकाला तो मैं गाड़ी यहीं लॉक कर दूंगा और हम यूनिवर्सिटी के बजाय किसी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाएंगे। फिर घर वालों को तुम खुद जवाब देना कि हम पूरा दिन कहाँ गायब थे। हमना ने फ़ौरन अपने लबों पर हाथ रख लिया। वो जानती थी कि हारूब जो कहता है वो कर गुजरता है। बदतमीज़, वो तभी आवाज़ में बड़बड़ाई, मगर इस बार उसके लहजे में गुस्सा कम और हया ज़्यादा थी। हारूब ने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर्स में हमना का दिल किसी हारे हुए जुआरी की तरह डूब रहा था। हारूब की गाड़ी से उतरते वक्त उसने जितनी भी धमकियां दी थीं, क्लासरूम के दरवाजे पर पहुंचते ही वो सब हवा हो गईं। हारूब अहमद क्लास में दाखिल हुआ तो वही मखसूस रौब और दबदबा उसके साथ था। उसने वाइट बोर्ड पर मार्कर से कुछ लिखते हुए बगैर पीछे मुड़े कहा, मिस हमना, अपनी सीट पर बैठिए, आप पहले ही 5 मिनट लेट हैं। हमना ने जल्दी से सर झुकाकर अपनी जगह संभाली। लेक्चर शुरू हुआ, मगर हमना का जहन तो सुबह के रोमानवी लम्हात में अटका हुआ था। वो अपनी नोट बुक पर हारूब का खाका बनाने में मसरूफ़ थी कि अचानक हारूब की आवाज़ गूंजी, मिस हमना, ज़रा खड़ी हो और क्लास को बताइए कि इस थ्योरी का बुनियादी मकसद क्या है। हमना बड़बड़ा कर खड़ी हो गई। सर, वो हारूब के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। जाहिर है, आपको कैसे मालूम होगा? आपका दिमाग तो शायद मच्छरों की तलाश में या हैंडफ्री के गानों में मसरूफ़ होगा। पूरी क्लास में एक कहकहा गूंजा। हमना का चेहरा सुर्ख हो गया। हारूब रुका नहीं। हैरत है कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि महज खूबसूरत नज़र आना ही डिग्री हासिल करने का लाइसेंस है। अगर शक्ल सूरत पर नंबर मिलते तो शायद आप टॉप करती, मगर बदकिस्मती से यहाँ दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, जो आपके पास शायद डेकोरेशन पीस के तौर पर मौजूद है। क्लास के लड़के दोबारा हंसने लगे। हमना को महसूस हुआ जैसे उसका सांस सीने में उखड़ रहा हो। हारूब ने तंज का तीर आखिरी हद तक चलाया। कल के टेस्ट में आपके 2 नंबर देकर तो मुझे लगा कि शायद आपने पर्चा उर्दू में हल करने की कोशिश की है, या फिर आपका IQ लेवल मनफी में चल रहा है। हमना की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसे हारूब से इस संग दिली की उम्मीद नहीं थी। सुबह जो शख्स इसे प्यार से मनवा रहा था, वो अब सबके सामने उसकी धज्जियां उड़ा रहा था। एक गर्म आंसू उसके गाल पर फिसल गया तो उसने जल्दी से अपनी डायरी उठाई और बिना कुछ कहे क्लास से बाहर भाग गई। हारूब के हाथ से मारकर गिरते गिरते बचा। हमना की गिरते हुए आंसुओं ने उसके दिल पर जैसे किसी ने आरी जला दी हो। उसे फौरन एहसास हुआ कि मजाक की हद पार हो चुकी है। पूरी क्लास में अचानक सन्नाटा छा गया। हारूब का चेहरा सपाट हो गया, मगर अंदर एक तूफान मच गया। लेक्चर ख़त्म, सब बाहर जाएं, उसने रूखेपन से कहा और अपने कागजात समेटने लगा। कुछ मिनट बाद हारूब अपने ऑफिस में बेचैनी से टहल रहा था। उसे अपने कहे हुए अल्फाज कांटों की तरह चुभ रहे थे। उसने चपरासी को बुलाकर हुक्म दिया, मिस हमना को फ़ौरन मेरे ऑफिस भेजें। थोड़ी देर बाद हमना आई। उसकी नाक गुस्से और रोने से लाल हो रही थी और आंखें सूजी हुई थीं। वो दरवाजे पर ही रुक गई। अंदर आओ हमना, हारूब ने नरमी से कहा। हमना अंदर आई, मगर इससे दूर खड़ी रही। सर, क्या आपको मेरी मज़ीद बेइज्जती करनी है, या कुछ और डेकोरेशन पीस वाले ताने बाकी रह गए हैं? उसकी आवाज़ लरस रही थी। हारूब अपनी कुर्सी से उठा और उसके करीब आकर रुका। हमना, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब वही था जो आपने पूरी क्लास के सामने जाहिर किया। आपको शर्म नहीं आई? मैं आपकी मनगूहा हूँ, कम अज़ कम इस रिश्ते का ही पास कर लेते। हमना ने पुकार कर कहा और दोबारा रोने लगी। हारूब ने फ़ौरन आगे बढ़कर उसके लबों पर हाथ रख दिया और ऑफिस का दरवाज़ा लॉक कर दिया। उसने उसे कंधों से थाम कर अपनी तरफ मतवज्जा किया। आई एम सॉरी, मैं वाकई कुछ ज़्यादा बोल गया।
میرا ارادہ تمہیں دکھ پہنچانا نہیں تھا، بس تمہیں پڑھائی کی طرف لانا چاہتا تھا۔ حاروب کا لہجہ اب مکمل طور پر پچھتاوے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے انگلی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھے گھر جانا ہے۔ ہمنا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ حاروب نے اسے زبردستی بازوؤں میں بھر لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہیں نہیں جا رہی تم، اب جب تک تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا میں تمہیں یہاں سے ہلنے نہیں دوں گا۔ اس نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ جتنا مرضی غصہ کر لو، مار لو، مگر یہ آنسو مت بہاؤ، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ ہمنا کے اس کے سینے پر ہاتھ مارتی رہی، مگر حاروب نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی، جیسے وہ اپنے ان کہے الفاظوں کی تلافی اپنے لمس سے کرنا چاہتا ہو۔ ہمنا نے اپنی سسکیوں کو قابو کیا اور حاروب کے سینے سے تھوڑا الگ ہوتے ہوئے اپنی نم آلود آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ حاروب اس کے چہرے پر پھیلے دکھ اور ناراضگی کو دیکھ کر پگھل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ معافی مانگتا، ہمنا نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے بالکل قریب ہو کر اس کے کان کے پاس جھکی۔ اگر آپ کو واقعی اپنے کیے پر پچھتاوا ہے نا، اس نے نہایت دھیمی اور پراسرار آواز میں سرگوشی کی، تو ذرا 10 منٹ بعد اوپر والے پورشن کی اس پرانی لائبریری میں آئیے جہاں صرف فیکلٹی ممبرز کو جانے کی اجازت ہے۔ میں وہاں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اگر ہمت ہے تو آئیں۔ حاروب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ پرانا حصہ زیادہ تر بند رہتا ہے اور وہاں کی خاموشی اور تنہائی کسی بھی قسم کی شرارت یا انتقام کے لیے بہترین جگہ تھی۔ ہمنا نے اسے ایک چیلنج بھری نظروں سے دیکھا، اپنی آنکھ ماری اور آفس کا دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ حاروب وہیں کھڑا مسکرانے لگا۔ تو اب یہ مجھے تگنی کا ناچ نچانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس نے اپنا کوٹ درست کیا اور ٹھیک 10 منٹ بعد اس پرانی لائبریری کی طرف قدم بڑھا دیے۔ لائبریری کا وہ حصہ پرانی کتابوں کی خوشبو اور گرد آلود لکڑی کی شیلفوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں کی لائٹس مدھم تھیں اور ہر طرف ایک عجب سا سکوت تھا۔ جیسے ہی حاروب نے بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا، اسے ہمنا کہیں نظر نہ آئی۔ ہمنا، میں آ گیا ہوں، اب باہر آ جاؤ، اس نے دبی آواز میں پکارا۔ اچانک ایک شیلف کے پیچھے سے ہمنا نکلی، مگر اس کے ہاتھ میں اس بار کوئی تکیہ یا پیپر نہیں تھا، بلکہ اس کے چہرے پر وہ خاص منقوہہ والا رنگ تھا جو حاروب کے حواس گم کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی حاروب کے قریب آئی اور اس کی ٹائی کے سرے کو اپنی انگلی پہ لپیٹ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور کھینچا۔ آپ کو لگا تھا کہ آپ کلاس میں میری بے عزتی کریں گے اور میں آپ کو اتنی آسانی سے معاف کر دوں گی؟ اس نے حاروب کو ایک اونچے شیلف کے ساتھ لگا دیا۔ حاروب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ آج بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ تو مس ہمنا نے مجھے یہاں سزا دینے کے لیے بلایا ہے؟ حاروب نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے مزید قریب کر لیا۔ سزا بھی اور بدلہ بھی، ہمنا نے شرارت سے کہا اور اپنے لب اس کے کان کے پاس لے گئی۔ آج آپ کو اس لائبریری میں اس وقت تک قید رہنا ہوگا جب تک میں آپ کو معاف نہ کر دوں، اور معافی کی شرط تھوڑی مشکل ہے۔ حاروب نے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور اس کے چہرے پر جھک گیا۔ شرط چاہے جتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اس ویران لائبریری میں تمہارے ساتھ قید ہونا میرے لیے سزا نہیں، انعام ہے۔ اس نے ہمنا کو خود میں اس طرح بیچ لیا کہ اس کے درمیان ہوا کا گزر بھی مشکل ہو گیا۔ لائبریری کے اس پراسرار خاموشی میں حاروب کا رومانوی روپ پوری شدت سے سامنے آ رہا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے لبوں کے کنارے کو چھوا اور دھیمی آواز میں پوچھا، بولو کیا شرط ہے؟ ہمنا کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ حاروب کی قربت اسے بے ڈھنگا کر رہی تھی۔ اس نے بمشکل کہا، شرط یہ ہے کہ آپ کل پوری کلاس کے سامنے مانیں گے کہ ہمنا اس یونیورسٹی کی سب سے ذہین اسٹوڈنٹ ہے۔ حاروب کھلکھلا کر ہنس پڑا اور اس سے ایک جھٹکے سے خود سے الگ آیا۔ یہ تو صریحاً جھوٹ ہوگا، لیکن تمہاری اس ادا کے لیے میں یہ گناہ بھی کر لوں گا۔ اور پھر اس نے جھک کر اپنی سزا اور جزا کا فیصلہ اس کے لبوں پر مہر لگا کر دیا۔ لائبریری کے اس خاموش اور پرانے گوشے میں وقت جیسے تھم گیا تھا۔ حاروب اور ہمنا ایک دوسرے کے حصار میں دنیا و ما فیہا سے بے خبر تھے۔ حاروب کی تمام تر سختی اور ٹیچر والا روب ہمنا کی قربت میں پگھل رہا تھا، جبکہ ہمنا کا غصہ بھی اب ایک گہرے رومانوی خمار میں بدل چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں باہر کی آہٹوں کا احساس تک نہ ہوا۔ حاروب نے نہایت محبت سے ہمنا کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، جیسے پچھلے تمام برسوں کا پیار آج ہی جتانا چاہتا ہو۔ اچانک اس خاموشی کو ایک بھاری اور کرخت آواز نے چیر ڈالا۔ کڑاک کلک، بھاری لکڑی کی دروازے کے باہر تالا لگنے اور زنجیر کھینچنے کی واضح آواز آئی۔ دونوں ایک جھٹکے سے الگ ہوئے اور ساکت رہ گئے۔ یہ کیا تھا؟ ہمنا نے ہانپتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ حاروب کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکا اور ہینڈل گھمایا، مگر دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ باہر سے چوکیدار کی دور جاتی قدموں کی چاپ سنائی دی رہی تھی۔ او ہو خدایا! شاید یہ چوکیدار سمجھا کہ لائبریری خالی ہے اور اس نے باہر سے تالا لگا دیا۔ حاروب نے دیوار پر ہاتھ مار کر جھنجھلاہٹ سے کہا،
हमना के तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई। क्या लॉक? हारूब, अगर किसी को पता चल गया कि हम यहाँ बंद हैं तो क्या होगा? और अगर घर वालों को पता चला, मम्मा तो मुझे ज़िंदा दफन कर देंगी। वो घबराहट में इधर उधर चक्कर काटने लगी। हारूब ने उसे कंधों से पकड़कर पुरसुकून करने की कोशिश की। हमना, पुरसुकून हो जाओ, मेरा फ़ोन ऑफिस में चार्जिंग पर है। तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? हमना ने ररसते हाथों से अपना बैग टटोला और रूहान सी सूरत बनाकर बोली, वो तो क्लास में ही रह गया था जब मैं रोते हुए बाहर भागी थी। अब हारूब को वाकई परेशानी लाहक हुई। शाम के साए गहरे हो रहे थे। लाइब्रेरी का ये हिस्सा वैसे ही अलग थलग था और अब वो दोनों वहाँ कैद हो चुके थे। अब हम क्या करेंगे? हमना की आंखों में दोबारा आंसू आ गए। अगर कल सुबह तक यहाँ से ना निकले तो पूरे ख़ानदान में तमाशा बन जाएगा। हारूब ने उसे अपने करीब खींचा और उसके सर पर हाथ रखा। घबराओ मत, मैं हूँ ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। मगर वो खुद भी जानता था कि ये सूरत हाल कितनी संगीन हो सकती है। एक टीचर और उसकी स्टूडेंट, चाहे वो मनकूहा ही क्यों ना हो, उसका रात भर एक बंद लाइब्रेरी में होना किसी बड़े तूफान का पेश खैमा साबित हो सकता था। बाहर अंधेरा बढ़ रहा था और लाइब्रेरी के अंदर की पुरानी किताबों की खुशबू अब उन्हें किसी कैद खाने की बू महसूस हो रही थी। लाइब्रेरी के कोनों के खुदरों में अब अंधेरा नाचने लगा था। हमना का डर अब बाकायदा पैनिक अटैक में बदल रहा था और उसकी ज़ुबान थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो हारूब की कमीज़ का पल्लू मजबूती से थामे उसके पीछे पीछे ऐसे चल रही थी जैसे वो कोई ढाल हो। हारूब, आपको पता है, मेरी दोस्त सना कह रही थी कि जो ये यूनिवर्सिटी का पुराना हिस्सा है ना, यहाँ क़याम पाकिस्तान से पहले बहुत बड़ा कब्रिस्तान हुआ करता था। हमना ने खौफज़दा नज़रों से एक पुरानी अलमारी को देखा जो अंधेरे में किसी भूत जैसी लग रही थी। हारूब ने थक कर माथे पर हाथ रखा। हमना, खुदा का खौफ करो, कहाँ का कब्रिस्तान? ये सब फालतू बातें हैं। फालतू नहीं है, वो कह रही थी कि रात को यहाँ से पुरानी किताबें पढ़ने की आवाज़ें आती हैं और कभी कभी तो कोई जिन मैडम बनकर हाज़री भी लगाता है। उसने एकदम हिचकी ली। अभी अगर किसी जिन ने आकर मुझसे पहले पिछले टेस्ट का रिज़ल्ट पूछ लिया तो मैं तो वहीं ढेर हो जाऊंगी। हारूब की हंसी छूट गई। यानी तुम्हें जिनों से ज़्यादा अपने रिज़ल्ट का डर है? वैसे भी जिनों को तुम जैसी नालायक स्टूडेंट में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। वो बेचारे खुद परेशान हो जाएंगे। आप मजाक कर रहे हैं? हमना ने उसे ज़ोर से चुटकी भरी। वो देखिए, वो जो कोने में काली सी चीज़ है वो हिल रही है। हारूब ने मोबाइल की टॉर्च, जो अब सिर्फ 5% रह गई थी, वहाँ मारी। हमना बीबी, वो पर्दा है जो हवा से हिल रहा है। नहीं, पर्दा नहीं है, वो पक्का कोई चुड़ैल है जो अपनी जुल्फ़ें सवार रही है। हाय अल्लाह, हारूब मुझे बचा लें। मैं वादा करती हूँ मैं कभी आपको हिटलर नहीं कहूँगी। मैं कल से 2 की बजाय 4 नंबर लाया करूँगी। बस मुझे यहाँ से निकालें। वो डर के मारे हारूब से चिमट गई। हारूब ने उसकी इस हालत का फ़ायदा उठाते हुए इसे अपनी बाहों में भर लिया। अच्छा, और क्या क्या वादे करने हैं? क्योंकि चौकीदार तो अब कल ही सुबह आएगा। क्या कल सुबह? हमना ने दुहाई दी। तब तक तो ये जिन मेरा नाश्ता कर चुके होंगे। हारूब, कुछ करें ना, खिड़की तोड़ दें या छत फाड़ कर निकल जाएं। आप तो हीरे हैं ना फिल्मों के। मैं टीचर हूँ हमना, स्पाइडरमैन नहीं। हारूब ने उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा, आराम से बैठो, यहाँ कोई जिन नहीं है, सिर्फ तुम और मैं हैं। हमना ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। और कहीं ये आपका प्लान तो नहीं था मुझे यहाँ बंद करके रोमांटिक होने का? हारूब ने हैरत से आंखें फैलाई। वाह, अभी 2 मिनट पहले तुम जिनों से डर रही थी और अब मुझ पर शक कर रही हो। वैसे प्लान बुरा नहीं है, इस खामोशी में सिर्फ तुम्हारी ये उल्टी सीधी बातें खलल डाल रही हैं। वो उसके करीब हुआ तो हमना ने डर और शर्म के मिले जुले जज्बात से आंखें बंद कर लीं। हारूब, वो देखिए, किताबों के पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। हमना, वो तुम्हारे अपने दांत बजने की आवाज़ है। हारूब ने उसके माथे पर प्यार से चपत लगाई। चलो अब चुपचाप यहाँ बैठो, जब तक टॉर्च है हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं, वरना आज की रात इसी कब्रिस्तान में गुजारनी पड़ेगी। हमना ने हारूब का हाथ और ज़ोर से पकड़ लिया। अगर मैं मर गई तो आप दूसरी शादी मत कीजिएगा। मैं चुड़ैल बनकर आऊँगी और आपकी नई बीवी के सारे मेकअप के सामान में नील डाल दूँगी। हारूब अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की की मासूमियत पर हंसे या अब उसकी बातों पर सर पीट ले। मगर अब लाइब्रेरी की हफ्ज़दा फ़िज़ा में अब गर्मी अपनी इंतहा को थी। पुरानी लकड़ी और कागज़ों की बू के साथ पसीने की तपिश ने हमना का हाल बुरा कर दिया था। खिड़कियां बंद होने की वजह से हवा का गुजर नामुमकिन था और अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को सजाई ना देता था। हारूब, मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। सच्ची मैं मर जाऊंगी और आपको एक खूबसूरत बेवा मिल जाएगी। हमना ने निढाल होकर अपने दुपट्टे से हवा झलते हुए कहा। हारूब ने अंधेरे में टटोलते हुए दीवार पर हाथ मारा। हमना, सब्र करो, मैं स्विच बोर्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है
जिन्हों ने बिजली का बिल भरा होगा? ये पुराना हिस्सा है, यहाँ लाइट कहाँ होगी? हमना की बड़बड़ाहट जारी थी। अचानक हारूब का एक हाथ एक ठंडे प्लास्टिक के बोर्ड से टकराया। उसने एक एक करके सारे स्विच नीचे कर दिए। पहले तो कुछ ना हुआ, मगर जब उसने आखिरी बड़ा स्विच दबाया तो लाइब्रेरी के एन वस्त में लटका हुआ एक पुराना सा पीला बल्ब टिमटिमाने लगा और फिर पूरी रोशनी के साथ जल उठा। रोशनी होते ही हमना ने एक लंबा सांस लिया, जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। मगर रोशनी में जो नज़ारा सामने आया वो मज़ीद दिलचस्प था। हमना एक पुरानी मेज़ पर चढ़ी बैठी थी और उसके गिर्द किताबों का ढेर ऐसे लगा था जैसे वो किसी किले में पनाह ले हुए। शुक्र है मालिक, रोशनी तो आई, हमना ने मेज़ से उतरते हुए कहा। मगर हारूब, पंखा तो अभी भी नहीं चल रहा। हारूब ने ऊपर देखा, जहाँ एक कदीम परों वाला पंखा साकित खड़ा था, जैसे उसे सदियों से हरकत करने की आदत ना हो। लगता है इसका कनेक्शन कर चुका है, सिर्फ ये एक लाइट ही काम कर रही है। वो पसीने में शराबूर हमना के करीब आया। उसके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थीं और गालों की सुर्खी गर्मी की वजह से मज़ीद गहरी हो गई थी। हारूब ने अपनी कमीज़ के ऊपर वाले बटन खोले और हमना के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। गर्मी ज़्यादा है? उसने धीमी और रुमानवी आवाज़ में पूछा। नहीं, मैं तो यहाँ आइसक्रीम बन रही हूँ, हमना ने चिढ़ कर कहा। ज़ाहिर है गर्मी है, देखिए मेरा हुलिया क्या हो गया है। हारूब ने शरारत से मुस्कुराते हुए हमना का दुपट्टा पकड़ा और ख़ुद उसे हवा देने लगा। कितनी अजीब बात है ना, हम लाखों की यूनिवर्सिटी में हैं, सबके पास फ़ोन है, मगर हम यहाँ इस एक बल्ब की रोशनी में कैद हैं। उसने हमना को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। हमना की कमर इस वक्त तपते हुए लोहे की तरह गर्म महसूस हो रही थी। हारूब, क्या कर रहे हैं? इतनी गर्मी में तो प्यार भी आग जैसा लग रहा है। हमना ने मुज़ाहमत की, मगर उसकी आवाज़ में वो दम ना था। तो फिर इस आग को लगने दो। हारूब ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में लिया और उसकी आंखों में झांका। कम अज़ कम इस बहाने तुम्हारी ये जनों वाली बातें तो बंद हुई। वो उसके लबों के इतना करीब हुआ कि हमना को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। ठीक उसी वक्त बाहर कॉरिडोर से किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। हाय अल्लाह, वो आ गया। हमना ने एकदम हारूब के गले में बाहें डाल दी और आंखें मींच लीं। वो हेडमास्टर जिन आ गया। हारूब ने अपना सर पीट लिया। हमना, वो कोई बिल्ली होगी या गिरने वाला कचरा? तुम सारा रुमान तबाह करने पर तुली हुई हो। हारूब ने देखा कि हमना की हिम्मत अब जवाब दे रही है। उसे रिलैक्स करने के लिए हारूब ने उसकी तवज्जो हटाने की कोशिश की। हमना, देखो वहाँ तुम्हारे पसंदीदा नॉवेल्स का पूरा सेट पड़ा है। तुम तो कहती थी कि काश तुम्हें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ खामोशी हो और तुम ढेर सारी किताबें पढ़ सको। हमना ने सिसकियाँ भरते हुए उसे एक तरफ देखना शुरू किया। वो किताबों के उन्वान पढ़ने के बहाने शेल्फ के करीब गई, मगर हब्स और तपिश इतनी ज़्यादा थी कि पसीने की वजह से उसकी कमीज़ उसकी पुश्त के साथ चिपक गई थी। हारूब की नज़रें उसके मासूम सरापे पर थम गईं। रोशनी की इस मध्यम जर्द किरण में हमना का भीगा हुआ वजूद हारूब के जज्बात में तलातुम बर्पा कर रहा था। हारूब खामोशी से एक एक कदम भरता उसके बिल्कुल पीछे आया। हमना किताबों की पुश्त पर उंगलियां फेर रही थी और उसे अपने पीछे किसी की गर्म मौजूदगी का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो मुड़ती, हारूब ने पीछे से अपनी मजबूत बाहें उसके गिर्द फैलाकर इसे खुद में कैद कर लिया। हमना का सांस सीने में अटक गया। हारूब का सीना उसकी भीगी हुई पुश्त में मस हो रहा था। हारूब ने हमना के कंधे से बाल हटाकर अपना चेहरा उसकी गर्दन के पास झुकाया। वहाँ पसीने की नन्ही बूंदें तारे की तरह चमक रही थी। उसने निहायत शिद्दत से उसे खुद में भींचा और अपने लबों का नरम लम्स उसकी गर्दन पर छोड़ दिया। हमना का पूरा वजूद एक झुरझुरी लेकर लरज़ उठा। उसके तन बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई। हारूब, ये उसकी आवाज़ हलक में फंस कर रह गई। हारूब के लब अब उसकी गर्दन पर धीरे धीरे रेंग रहे थे, जैसे वो इस तपती रात की हर बेचैनी को और अपने लम्ब से मिटा देना चाहता हो। वो दोनों इस वक्त इस वीरान लाइब्रेरी में बिल्कुल तन्हा थे, जहाँ सिर्फ उनकी तेज़ होती सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। हारूब इस वक्त सिर्फ अपनी मनकूहा की मोहब्बत में डूबा हुआ था। उसका हर लम्स पहले से ज़्यादा गहरा और तपता हुआ था। हमना की हिम्मत जवाब दे गई। वो उसके हिसार में मुड़ी और लरसती हुई आवाज़ में उसकी आंखों में झांक कर बोली, हारूब, मुझे डर लग रहा है, आपका अंदाज़ बदल रहा है। हारूब ने उसकी बात का कोई लफ्ज़ी जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें हमना की इन तराशीदा और सुर्ख होठों पर ठहर गईं, जो डर और चाहत के मिले जुले जज्बात से लरस रहे थे। हारूब की आंखों में इस वक्त एक अजीब सी वारफतगी थी,
جو ہمنا کو اپنے حصار میں پگھلا رہی تھی۔ اس نے ہمنا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، اس کے انگوٹھے ہمنا کے لبوں کو سہلانے لگے۔ ہمنا نے خوف اور کشش کے عالم میں آنکھیں بند کر لیں، جبکہ حاروب کا چہرہ اس کے لبوں کے بالکل قریب آ چکا تھا، اتنا قریب کہ ان کی گرم سانس ایک دوسرے کے وجود میں ضم ہو رہے تھے۔ حاروب اب اپنی تمام تر محبت اسے ایک لمحے میں سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ حاروب نے ہمنا کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر قریب ہی موجود ایک پرانے چمڑے کے صوفے کی طرف لے گیا۔ لائبریری کی اس حب زدہ فضا میں اب صرف ان کی دھڑکنوں کا شور تھا، وہ ایک دوسرے کی قربت پا کر بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اس نے ہمنا کو نرمی سے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے جھک گیا۔ مدھم زرد روشنی ان کے وجود پر سایہ فکن تھی، جو ماحول کو مزید گہرا اور پراسرار بنا رہی تھی۔ ہمنا کی آنکھیں اب بھی ڈر اور حیا سے جھکی ہوئی تھیں، مگر اس کے ہاتھ حاروب کی قمیص کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، جیسے وہ اس طوفان میں صرف اسی کا سہارا چاہتی ہو۔ حاروب اس کی ٹھوڑی کو تھوڑا اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اسے اپنی محبت کا عکس نظر آیا۔ تمہارا ڈر اب ختم ہو جانا چاہیے ہمنا، کیونکہ یہاں تمہارے اور میرے درمیان اب کوئی تیسرا نہیں ہے۔ اس نے نہایت دھیمی اور بھاری آواز میں سرگوشی کی۔ اس نے جھک کر ہمنا کے لبوں کے بالکل پاس اپنے لب ٹھہرائے۔ ہمنا نے ایک بار پھر جھرجھری لی اور اپنی آنکھیں میچ لیں۔ حاروب نے اس کے گرد اپنے ہاتھ پھیلا کر اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ اس تپتی ہوئی رات میں وہ تمام بندھنوں اور فاصلوں کو سمیٹنے کے قریب تھے، ان کے درمیان اب کوئی جھجک باقی نہیں رہی تھی۔ حاروب کی شدت ہمنا کو اپنے اندر جذب کر رہی تھی، اور ہمنا بھی اب اس کے لمس کی تاثیر میں پگھلتی ہی جا رہی تھی۔ اس ویران اور بند لائبریری کا گوشہ ان کے نکاح کے اس خوبصورت رشتے کی گواہی دے رہا تھا، جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو کر مکمل ہو رہے تھے۔ کمرے کا درجہ حرارت اور ان کی اپنی سانسوں کی تپش نے وقت کو جیسے منجمد کر دیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت دنیا کی تمام سے کٹ کر رہ گئے تھے، ایسے جہان میں داخل ہو چکے تھے جہاں صرف ان کی محبت اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد، جب وقت کا احساس بھی مٹ چکا تھا، ہمنا نے ڈھال سی حاروب کے چوڑے سینے پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی تیز سانسیں اب ایک سکون میں بدل چکی تھیں۔ لائبریری کی وہ مدھم روشنی اب ان کے پرسکون چہروں پر ایک خوبصورت چمک بکھیر رہی تھی۔ حاروب خاموشی سے اس کی ریشمی بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا، جیسے ان کے لمس سے اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ ہمنا کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی، مگر حیا کا رنگ اب بھی اس کے گالوں پر سجا ہوا تھا۔ ہمنا نے شرارت سے حاروب کے سینے پر اپنی انگلیوں سے لکیریں بنانا شروع کر دیں۔ حاروب، اگر اب بھی وہ ہیڈ ماسٹر جن آ گیا تو میں اسے کہوں گی کہ میں تو صرف کتابیں پڑھ رہی تھی، یہ سارا قصور آپ کا ہے۔ حاروب نے ایک گہرا قہقہہ لگایا اور اسے مزید خود سے لگایا۔ اچھا، یعنی خود کو بچانے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنا دو گی؟ اور وہ جو تم ابھی ڈر کے مارے مجھ سے چمٹی ہوئی تھی، اس کا کیا؟ ہمنا نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور نظریں چراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں کب چمٹی تھی؟ وہ تو بس وہ لائٹ چلی گئی تھی نا، تو مجھے لگا شاید آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا، اسی لیے میں آپ کو حوصلہ دے رہی تھی۔ حاروب نے شرارت سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اپنی طرف موڑی۔ اچھا جی، تو وہ جو تم حاروب حاروب پکار رہی تھی وہ میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے تھا؟ ہمنا کا چہرہ ایک بار پھر تمتما اٹھا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں اور حاروب کے بٹنوں سے کھیلنے لگی۔ آپ بہت بدتمیز ہیں، اب میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ بات تو تمہیں کرنی پڑے گی مس ہمنا، کیونکہ کل صبح جب تالا کھلے گا تو ہمیں اس سین سے نکل کر دوبارہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ بننا ہے۔ حاروب نے سنجیدگی کا ناٹک کرتے ہوئے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں چمک واضح تھی۔ او خدایا، کل کا ٹیسٹ! ہمنا کو جیسے اچانک یاد آیا تھا۔ اس نے حاروب کو گھور کر دیکھا۔ اب تو آپ مجھے اس ٹیسٹ میں پورے نمبر دیں گے نا، ورنہ میں گھر جا کر سب کو بتا دوں گی کہ آپ لائبریری میں اسٹوڈنٹس کو کیسے پڑھاتے ہیں۔ حاروب نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ یہ تو کھلا کھلا بلیک میلنگ ہے، لیکن چلو، تمہاری اس معصومانہ دھمکی پر غور کیا جا سکتا ہے، مگر ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ ہمنا نے تجسس سے پوچھا۔ حاروب نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ شرط یہ ہے کہ گھر جا کر تم مجھے ہٹلر نہیں بلکہ کچھ اور کہو گی، جو وہ تمہارے دل کے قریب ہے۔ ہمنا نے ایک بار پھر نظر چرائیں اور مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ باہر پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہو رہی تھی، جو بتا رہی تھی کہ صبح کی پہلی کرن بس آنے ہی والی تھی، مگر اس وقت ان دونوں کے لیے یہ کائنات صرف اس صوفے اور ایک دوسرے کی باہوں تک محدود تھی۔ رات اپنی تمام تر تپش اور رومانوی شدت کے ساتھ ڈھل چکی تھی۔ لائبریری کا وہ پرانا بلب ابھی بھی ٹمٹما رہا تھا، مگر اب اس کی زرد روشنی کمرے میں پھیلی صبح کی ہلکی سفید سپیدی میں مدھم پڑنے لگی تھی۔ صوفے پر ایک دلکش سکوت طاری تھا۔ حاروب تکیہ لگا کر نیم دراز تھا، جبکہ ہمنا مکمل طور پر اس کے وجود پر ڈھیر تھی۔ وہ اس کے اوپر الٹی سوئی ہوئی تھی، اس کی باہیں حاروب کے گرد حمائل تھیں
اور اس نے اپنا چہرہ دوبارہ ہاروب کی گردن اور سینے کے درمیان چھپا رکھا تھا۔ ہاروب کا ایک ہاتھ ہمنا کی کمر پر تھا اور دوسرا اس کے بالوں میں الجھا ہوا تھا، جیسے نیند بھی وہ اس سے خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ ہمنا کی منظم سانسیں ہاروب کی گردن سے ٹکرا رہی تھیں، جس سے اسے ایک عجیب سی طمانینت کا احساس ہو رہا تھا۔ ہاروب کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، مگر وہ بار بار نیموا آنکھوں سے اپنی منکوہا کے سکون بھرے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیتا۔ رات بھر کی تھکن اور حبس کا اب ایک میٹھی نیند میں بدل چکے تھے۔ اچانک باہر کوریڈور میں باہر بھاری قدموں کی آواز گونجی اور چابیوں کا گچھا کھنکنے لگا۔ کڑاک کڑاک۔ تالا کھلنے کی آواز پر ہاروب کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئیں۔ اسے فوراً صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ ہمنا ہمنا اٹھو، تالا کھل گیا ہے، اس نے دبی آواز میں ہمنا کے کان میں کہا اور اسے آہستہ سے ہلایا۔ ہمنا نے نیند کے غلبے میں ہارون کی گردن میں اپنا منہ مزید چھپایا اور بڑبڑائی، صرف 5 منٹ ہاروب، جنوں کو کہیں ابھی تھوڑی دیر بعد ناشتہ کرے میرا۔ ہاروب کی ہنسی چھوٹ گئی، مگر وقت کم تھا۔ پاگل لڑکی، کوئی جن نہیں ہے، چوکیدار آ گیا ہے، اگر اس نے ہمیں اس حال میں دیکھ لیا تو تمہاری چھٹی تو کیا، میری نوکری بھی جائے گی۔ ہمنا نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں اور جب اسے احساس ہوا کہ وہ کس طرح ہاروب کے اوپر لیٹی ہوئی ہے، وہ تو اس کا چہرہ لمحوں میں ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ وہ بجلی کی تیزی سے اس کے اوپر سے ہٹی اور اپنے بکھرے ہوئے بال اور دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ اس نے ڈر کے مارے الماری کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ ہاروب نے جلدی سے اپنی قمیص کے بٹن درست کیے اور اپنا روب دار لہجہ بحال کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اس کی آنکھوں کی شرارت اب بھی ہمنا کا پیچھا کر رہی تھی۔ تم آرام سے شیلف کے پیچھے رہو، میں جا کر اسے سنبھالتا ہوں۔ دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور بوڑھا چوکیدار اندر داخل ہوا، مگر ہاروب کو سامنے کھڑا دیکھ کر وہ وہیں جم گیا۔